الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المعظمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ محترم بزرگ دوستو عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کو ایک نسبت یوں بھی ہے کہ حضور سیدنا سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں ہند الولی سیدنا سید معین الدین اجمیری چشتی قدس اللہ سرہ العزیز کے عرس پاک سے اس کو نسبت ہے کہ چھٹی شریف کے نام سے بڑی مشہور و معروف یہ تاریخ ہے۔ جس طریقے سے 11ویں شریف پورے عالم کے اندر اپنی شہرت رکھتی ہے، اسی طریقے سے چھٹی شریف، اور الحمدللہ یہ اہل سنت کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ جو پاک تاریخیں ہوتی ہیں یا کسی تاریخ کو کسی پاک ذات سے نسبت ہو جاتی ہے تو اس کے آگے شریف لگا دیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ ہے مکہ شریف، مدینہ شریف، اور ہونا بھی چاہیے، تاکہ اگر اولاً ہی جو ہے ادب کا لحاظ رکھا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ زندگی میں کبھی اللہ جو ہے غلطی سے بھی زبان سے کوئی گستاخانہ لفظ جو ہے جانے انجانے میں بھی نہ نکلے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ آداب کو ملحوظ نہیں رکھا جائے تبھی جا کے بعض اوقات انسان سمجھ بھی نہیں پاتا اور وہ گستاخی کر دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ پہلے سے ہی ہماری اولادوں میں، ہم جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے ہمارے اندر یہ بات کو ڈالا ہے، ہم اپنی نسلوں میں بھی یہ بات کو پیدا کر دیں تو اب یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ ہم صرف نسبت کی وجہ جب کسی کی ادب کر دیں تو پھر اس ذات کا کس قدر ہمیں ادب کرنا ہوگا۔ بھائی مدینہ پاک کو مدینہ پاک اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول پاک کی ذات بابرکت وہاں آرام فرما ہے، وہاں آپ نے اپنی زندگی کا گزر بسر کیا ہے، تو وہاں کے خطے کا نام جو ہے شریف کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ جنت البقیع شریف، روضہ مبارکہ شریف، روضہ شریف، سمجھے آپ، گنبد شریف، مدینہ شریف۔ تو یہ طریقہ کار ایسا نہیں ہے کہ یہ بھائی ایک رواجی ہے، نہیں، اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، ایک طریقہ ہے کہ یہ بات اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب وہاں کے کنکر کا جو ہے ہم نام ادب سے لیتے ہیں تو پھر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکت کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کے منہ مبارک شریف، ہر طریقے سے تو 11ویں شریف جس طریقے سے غوث پاک کی بڑی مشہور و معروف ہے، حضور سیدنا غوث غریب نواز کی چھٹی شریف بھی بڑی پوری کائنات کے اندر اپنی شہرت رکھتی ہے، کیونکہ الحمدللہ بلکہ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی، بلکہ مورخین نے بھی لکھا ہے، اور اللہ جس سے چاہے کام لے لے کہ، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے اپنا قرب عطا فرما دے، وہ اس کی مرضی پہ منحصر ہے، وہ جس کو چاہے کر دے۔ یقیناً ہر اللہ کا ولی اپنا مقام رکھتا ہے، اللہ کی قربت رکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اور اونچائی عطا فرما دے۔ تمام انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہیں، لیکن اللہ جس کو چاہے سید الانبیاء بنا دے، سید المرسلین بنا دے، امام الاولین والآخرین بنا دے، پچھلوں کا بھی امام، اگلوں کا بھی امام، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب کا امام کسی ایک کو بنا دے۔ اور الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی، خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا سرور کون و مکان حضور پرنور علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کو
ان تمام کا امام بنایا۔ اور قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں، اور یہاں علماء سے مراد اولیاء اللہ ہیں، عارفین ہیں، کاملین ہیں، کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، جانشین ہیں حقیقت میں۔ اور کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کو قرآن اور حدیث کا علم نہ ہو، اس کو اللہ کا عرفان حاصل نہ ہو، اس کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قرب نہیں حاصل ہو، وہ جب تک ولی ہی نہیں بن سکتا۔ ولایت کی شرط اول ہی ہے قرآن مجید کا نور، اللہ کا عرفان، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربت، اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کرام کی پیروی، یہ شرط اول ہے۔ اس کے بغیر تو وہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اگر کسی بھی جماعت کی حقانیت کو دیکھنا ہے، کسی جماعت کی سچائی کو دیکھنا ہے، تو اس کو پہلی شرط بتائی جاتی ہے کہ اس جماعت کے اندر اولیاء کتنے ہیں دیکھو، اللہ کے ولی کتنے ہیں دیکھو۔ اگر اللہ کے ولی اس جماعت کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو سمجھ جاؤ ہاں سچوں کی جماعت ہے۔ اگر اللہ کے ولی اس کے اندر پیدا، اور نام نہاد اگر کوئی ہے، بھائی ویسے تو کوئی نبوت کا بھی دعویٰ کر دے، کوئی ولایت کا بھی دعویٰ کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی شان والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندگان خدا کے دلوں میں ان کی تعظیم ڈال دیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عادت کے خلاف ان سے ایسے کام لے لیتا ہے کہ سارا زمانہ پھر دیکھ کے کہتا ہے کہ ہاں بغیر اللہ کے فضل و کرم کے یہ کام ان سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ سرکار غوث پاک کے پاس ایک بادشاہ حاضر ہوا اور سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا چاہا، کوشش کی، اس نے اشرفیوں کی پوٹلی دے دی، اور سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لینے سے منع فرمائے، اور انہوں نے منہ پھیر لیا۔ پھر اس نے کوشش کی، 3 مرتبہ جب اس نے اصرار کیا تو سرکار غوث پاک نے اس پوٹلی کو ایسا نچوڑا اپنے ہاتھ کے ذریعے، اور اس میں سے خون کے فوارے بہنے لگے۔ اللہ اکبر! کہا تو لوگوں کا خون چوس کر ان کے خون کے ذریعے کمائی ہوئی دولت مجھے دینا چاہتا ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کو جو کشف کہتے ہیں نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب عطا فرماتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ متعدد مقامات میں اللہ کے اولیاء موجود ہیں، مسجد میں بھی موجود ہیں، جنگ میں بھی موجود ہیں، کسی کی مدد بھی فرما۔ جنگل کے اندر کوئی فکر مند لوگ ہیں، اور میرے سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہے، میں مغرب میں بھی ہوں، اور اگر وہ مجھ سے مدد طلب کرے گا تو میں یہاں سے مشرق میں اس کی مدد کروں۔ ہوا بھی ایسے کہ یا غوث العظم المدد، جو شین اللہ ایک بڑا مشہور ہم شعر بھی پڑھتے ہیں، المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ۔ تو سرکار غوث پاک اپنے روضے میں تھے، اپنے کمرے میں غرفے میں تھے، بیان ارشاد فرما رہے تھے، اچانک سے ندا آئی چاہنے والوں کی کہ وہاں جو ہے ڈاکو موجود تھے۔ اپنا کھڑاوا جو ہے آپ نے اٹھایا، اپنی چپل شریف اٹھائی اور پھینکی، کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا وہ کون سا مقام ہے، اور چپل اٹھایا بھی گیا، پھینکا بھی گیا، اس کو مار بھی لگی، وہ لوگ آزاد بھی ہو گئے، وہ واقعہ بھی آ کر سنایا۔ اور سرکار غوث پاک کی تاریخ ایسی ہے کہ جس طریقے سے احادیث مبارکہ کو پوری راویوں کے ساتھ ایک یعنی چین آف نریشنز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، غوث پاک کی تاریخ کو بھی اس طریقے سے اسی طرز پہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اپنے پرائے بھی، یعنی علامہ ابن تیمیہ، وہ جو وہابیہ کا گرو گھنٹال ہے، اہل حدیث کا گرو گھنٹال، بلکہ امام اسماعیل فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر جو سب سے پہلا اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء ہوا ابن تیمیہ۔ حضرت امام یوسف اسماعیل فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلے انکار کیا ہے میلاد النبی کا، توسل کا، استغاثہ کا، استمداد کا، وہ ابن تیمیہ۔ تو آپ سمجھے کتنا بڑا اس نے فتنہ برپا کیا پوری دنیا کے اندر۔ لیکن وہ جیسی شخصیت، وہ بھی جب سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے، کہتا ہے کہ
آپ کے کرامات کو، شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کو انکار کرنا، اس کو اگنور کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کہ اس قدر اس کی شہرت تواتر کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ موجود ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک واقعہ ہے، اس کی سچائی اتنی شہرت پا گئی ہے، اب اس کا انکار مشکل ہے۔ ایک دو لوگ اگر گھر کا گھر میں کہہ دیں تو ٹھیک ہے، آپ پھر باہر اس کو اگنور کر سکتے ہیں، لیکن اگر پوری دنیا کے اندر وہ بات کی شہرت ہو جائے، سچائی پر جو بات مبنی ہے، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو سرکار غریب نواز اسی گروہ میں سے ایک ایسا مہکتا پھول ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر صغیر کی سلطانی عطا فرمائی۔ بر صغیر ہمارے یہاں کہتے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو علاقے ہیں سارا، یہ علاقے کی سلطانی حضور سیدنا غریب نواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور آپ حسینی سادات سے ہیں، سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ اولاد سے ہیں، فرد فرید، فرد واحد آپ نکلے تھے، اور جب ہندوستان تک تشریف لائے، تاریخوں میں یہاں تک بھی آیا کہ بھئی آپ کے ساتھ ایک جم غفیر ہو گیا تھا۔ پھر جب تشریف لائے، تواریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں نے جیسا عرض کیا کہ اس میں کوئی کمپیریزن سے مراد معاذ اللہ کوئی تقابل نہیں، نبی تو اپنا ایک مقام رکھتا ہے اور معصوم عن الخطا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہے، لیکن وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو لیا ہے حضور سیدنا غریب نواز سے، وہ انبیاء کی تاریخوں میں بھی بات نہیں ملتی۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ معاذ اللہ حضرت غریب نواز ان سے اونچے ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام ہر حالت میں اونچے ہیں، ہر کیفیت میں اونچے ہیں، معصوم عن الخطا ہے، لیکن وہ جو کام حضور سیدنا غریب نواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کا لیا ہے، اللہ اکبر، ایسا عظیم الشان کہ 90 لاکھ، بعض تواریخ میں ہے 92 لاکھ 92 لاکھ، اور بعض میں 96 لاکھ 96 لاکھ جو لوگ تاریکیوں کی، اندھیروں کی عمیق دلدل میں، گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، جن کو وحدانیت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، جو پتوں کو پوجتے تھے، آگ کو پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے، دیواروں کو پوجتے تھے، جھاڑوں کو پوجتے تھے، ان کو حضور سیدنا غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری ثم سنجری رضی اللہ تعالیٰ نے اس عمیق دلدل سے، اس تاریکیوں سے، اس اندھیروں سے، اس گمراہیوں سے نکال کر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گنبد پاک سے متعارف فرما دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی کا طوق ان کے گلوں میں ڈال دیا۔ آپ اندازہ تو لگائیے، ارے 92 لاکھ 90 لاکھ، ارے 9 لاکھ کتنی بڑی بات، ارے 90,000، ارے 9,000، ارے 9 آدمی، پوری زندگی کے اندر ایک پوری جماعت، ایک تحریک مل کے 9 آدمی کو اگر اسلام پہ لا دے تو وہ پوری زندگی اپنا تمغہ لگا کے پھرے گی کہ ہم نے 9 لوگوں کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا ہے، کلمہ توحید سے مشرف کیا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، کوئی معمولی بات ہے؟ آپ کیلکولیٹ کیجئے کہ 90 لاکھ کفار کو، اور عالم یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا نام لیتا ہے تو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ عالم ہے بربریت کا، نہ لا آف لینڈ ہے، حکمران کافر، اور خطرناک جادو کا ایسا شہرہ ہے کہ ہر طرف سے جادوگری ہے، ہر طرف سے یہ کفار کے جو ادیان ہیں وہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ ان حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے بندگان خاص کو، جب کام لینا ہوتا ہے اللہ کو، اور اسی کی ذات پہ ہمیشہ توکل کر کے یہ لوگ کام کرتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 90 لاکھ کو سرکار غریب نواز نے مسلمان فرمایا، بلکہ ہندوستان پاکستان کی آبادی میں کہا جاتا ہے کہ more than 50%، 75% جو نسلیں ہیں وہ انہی کا صدقہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے جو 800 سال پہلے 90 لاکھ کی اولادیں کتنی ہوئی، تو آج وہ کروڑوں کے اندر جو مسلمان آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں پل رہے ہیں، بس رہے ہیں، یہ انہی کا تحفہ ہے۔ الحمدللہ حضور سیدنا غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے
میں دو باتیں حضور سیدنا غریب نواز کی آپ سے عرض کروں. ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی کرامات، یہ ساری باتیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی جاتی ہے، لیکن شریعت کی پابندی حضور سیدنا غریب نواز کے لیے جو شریعت کی پابندی تھی وہ آپ کے لیے سب سے آپ کا اہم وتیرہ رہا ہے. اور سرکار غریب نواز کے سلسلے میں یہ ہے کہ پھر آپ نے بھی سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی حاضری لگائی، اور پھر حضور سیدنا داتا علی حجویری قدس اللہ سرہ العزیز جو پاکستان میں ہے وہاں بھی آپ حاضر ہوئے اور وہاں سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا. اور اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے حضور سیدنا سید معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کو اشارہ ہوا کہ آپ ہندوستان کی طرف جائیں. اور جب غوث پاک سے بھی پوچھا گیا، ایک اللہ کے ولی نے، ایک بڑے ولی نے جب کہا کہ مجھے ہندوستان کی طرف آپ بھیجیں، تو آپ نے فرما دیا وہاں کی سلطانی ہم نے معین الدین کو دے دی، معین الدین اجمیری کو ہم نے، سنجری کو ہم نے وہاں کی سلطانی دی. اور یہ ایک باضابطہ جیسا ہمارے پاس ہائرارکی ہے، ایک سلسلہ ہے آفس کا، اسی طریقے سے اولیاء اللہ کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے. اور حضرت مجدد الفسانی جو نقشبندیہ سلسلے کے امام ہیں، قادریہ نہیں ہے، چشتیہ نہیں، نقشبندیہ سلسلے کے ہیں، وہ آپ اپنی مکتوبات شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو دفتر ولایت ہے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد مولا کائنات کے ذریعے سرکار نبی فاطمۃ الزہرا کے ذریعے یہ ائمہ اہل بیت سے ہوتا ہوتا یہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں یہ دفتر ابھی موجود ہے. اور جب تک حضور سیدنا مولا کائنات کی اس پہ مہر نہ لگ جائے اور حضور سیدنا غوث العظم کی رضامندی اس پہ نہ لگ جائے، جب تک اس کو ولایت حاصل نہیں ہو سکتی. تو یہ جو تقسیم ولایت کا کام ہے نا، یہ اسی دفتر سے ہوتا ہے. اور اسی لیے حضور سرکار غوث پاک نے جب ارشاد فرمایا، مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ قدمی ھذی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پہ ہے. اس وقت حضرت غریب نواز پہاڑیوں کے اندر چلہ کش تھے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع تھے. اور یہ تو وائرلیس کنیکشن اولیاء کا تھا ہی. اور آج بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی کونے کونے سے لوگ فون کے ذریعے کنیکٹ ہو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہ صرف میری گردن پہ بلکہ علی عینی وعلی راسی، میری آنکھوں پہ بھی، میری پیشانی پہ بھی، میرے سر پر بھی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ سلطان الہند بن گئے. عزیزان محترم، اور غریب نواز کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے جو آپ کا اسوہ ہے، اگر ہم اس بات پہ بھی عمل کر لیں تو خدا کی قسم زندگی میں بھی کامیابی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان خدا آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اور یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کے بھی عین مطابق ہے کہ سب سے بڑا صدقہ کیا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا، اور مالک نے ام المؤمنین کی روایت سے بھی بات مروی ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، تو فرمایا گیا کہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دینا، کسی کی دل جوئی کرنا، کسی کو ناراض نہیں کرنا. انسان حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے، لیکن بضع اوقات انسان بھی خاسر ہو جاتا ہے، ہیلپ لیس ہو جاتا ہے. لیکن حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ اجمیر شریف کا باشندہ تھا، اور وہ آپ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد جو سلطان ہند تھا، یعنی سلطان دلی تھا، دلی کا جو سلطان تھا، وہ آپ کا پوتر مرید تھا. یعنی غریب نواز کے جانشین ہوئے حضور سیدنا قطب الدین بختیار کاکی، وہ ان کا مرید تھا. تو وہ اس آس سے آپ کی بارگاہ میں آیا کہ اے غریب نواز، آپ غریبوں کو نوازتے ہیں اور آپ سلطانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. عالم یہ ہے کہ سلطان وقت آپ کا پوتر مرید ہے، آپ کی مرید کا مرید ہے. تو لہٰذا میری یہ پریشانی ہے، یہ پٹا ہے، یہ زمین کا کچھ اس کا مسئلہ تھا. کہا وہاں جو حکومت کا دفتر ہے وہاں سے اس کو منظور کروانا ہے، اور میں بڑا پریشان حال ہوں. جو بھی اس کو پریشان کر رہے تھے اس بٹالین کے لوگ جو دلی کے سلطان کے ماتحت تھے. غریب نواز ہیں، آپ کے اس وقت تک ہزاروں
लाखों जो है आपके चाहने वाले पूरी दुनिया के अंदर पैदा हो गए थे। आपने फरमाया ठीक है चलो, अजमेर शरीफ से दिल्ली का सफ़र किया, खुद रास्त बनफ्से नफीस खुद चले गए। जाने के बाद हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमहुल्लाह को तलब फरमाया, और क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी जब तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया या सैयदना या मौलाई क्या बात है। तो हुज़ूर सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये मामला है कि वो जो सुल्तान है उससे कहकर सिफारिश करो। सरकार आप मुझे तलब कर लेते हैं, हम तो सब आपके ग़ुलाम हैं, बल्कि सुल्तान भी आपका मुतक़िद है, आपका चाहने वाला है। ये तो आपकी करम नवाजी है कि आपने मुझे इजाज़त दी उसको बैत में लेने के लिए, वरना तो पूरी दुनिया तो आपसे जो है फैज़ हासिल करना चाहती है। तो फरमाया वो तो ठीक है अपनी जगह, यकीनन सब की मोहब्बतें अक़ीदतें अपनी जगह है, लेकिन ये जो शख्स आए ना इसकी दिलजोई कैसे होती, अगर मैं इसके साथ नहीं आता तो इसके दिल को आराम कैसे मिलता। इतना बड़ा जो सफ़र मैंने किया है वो सिर्फ इस शख्स की दिलजोई के लिए किया है, इसका दिल रखने के लिए किया है, दिल लुभाने के लिए किया है। अल्लाह अकबर, कौन। और ये तो हमारा अकीदा है, और तमाम बर्रे सगीर के अहले सुन्नत कहते हैं इस खित्ते में कोई भी सुल्तान बन जाए, हमारा सुल्तान गरीब नवाज है। तो वो गरीब नवाज का ये तरीक़ेकार है, समझ रहे। और आजकल तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हालात कैसे हैं, किस तरीक़े से जा रहे हैं। तो इन बुज़ुर्गों से ये तरीक़ेकार भी हमें सीखने की ज़रूरत है कि मोहब्बत, ताल्लुक़, हमदर्दी, जज्बा हमदर्दी। माशाअल्लाह बाज़ हमारी जमात के अंदर भी अहबाब हैं, दोस्त हैं जो बड़ी नेक रूह शख्सियात हैं, हमदर्दी करते हैं। कि अल्हम्दुलिल्लाह ये औलिया के तरीक़ पे अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुज़ूर सैयदना गरीब नवाज का मंगता बनाए रखे, और आपके फैज़ान से हम सबको मुशर्रफ फरमाए। और जो हुज़ूर गरीब नवाज ने जो तरीक़ेकार छोड़े हैं, जो औलिया अल्लाह ने छोड़े हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हमें अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।